اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے اقوال حکمت و دانائی برے اور ان کے مالجاتی واقعات جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ساتھ ساتھ امراض کی تفصیل اور اس کا علاج معالجہ اور اپنے خاص الخاص مجربات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو پچھلی کئی نشستوں میں نے بے شمار چیزوں پر بات کی، حکمہ قدیم کی واقعات بھی، امراض کے متعلق بھی، ان کا فلسفہ بھی، ان کی گہری فکر بھی اور ان کے اقوال بھی۔ تو اس نشست میں آپ کی خدمت میں عورتوں کے امراض پر بات کرنے جا رہا ہوں، خواتین کے امراض پر۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عورت گھر کی زینت، زیبائش اور سنگار ہے۔ جس گھر میں عورت نہ ہو وہ ویرانے کے برابر ہے۔ اس کے بغیر انسان واقعی صحیح معنوں میں کوئی حظ و نیاوی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ عورت کے بغیر انسان کامل ایماندار بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ حدیث میں صاف وارد ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہمارے شارع علیہ السلام نے مجرد رہنے سے روکا ہے، یعنی مجرد اس کو کہا جاتا ہے جو نکاح نہ کرے۔ نئے اسلام میں جس طرح خامدوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اس طرح مردوں پر عورتوں کے بھی حق مقرر فرمائے ہیں، بلکہ حق زنا شوائی کے بحال رکھنے اور تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمارے مدنی فلسفی نے بے شمار فلسفے بیان کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منجملہ ان کے ایک بھی یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہے، اس لیے اس کی عادات و اطوار بھی پسلی کی طرح ہیں۔ اس کو ایک دم سیدھا کرنا چاہو گے تو ہرگز سیدھی نہ ہوگی، البتہ آہستہ آہستہ سیدھی کی جا سکتی ہے۔ ورثہ کے مذہب اسلام میں عورتوں کو مساوات کے قریب حق ادا کیا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہے، یعنی یا تو مرد عورتوں پر اس قدر سختی کرتے ہیں جس کے ظلم کے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یا زن مریض بن جاتے ہیں جو کہ ہر وقت عورتوں کی غلامی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو ان دونوں حالتوں کے بین رہنا چاہیے، یعنی جو حقوق دانیان زمان نے عورتوں کے مردوں پر مقرر فرمائے ہیں ان کو بخوبی بجاتا رہے اور موافق دستوران سے اپنی خدمت لیتا رہے، اور وہ لوگ جو عورتوں کی پرواہ نہیں کرتے ان کے علاج کرانے میں اپنی قصر شان سمجھتے ہیں اور سخت غلطی کرتے ہیں، جس کا خمیازہ ان کو اکثر بڑی خوفناک اور بھیانک صورت میں اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ عورتوں کے امراض میں اکثر بیماریاں ایسی بھی ہیں جو بظاہر بلکہ معمولی معلوم ہوتی ہیں، جن کو مریضہ خود بھی کم ہی محسوس کرتی ہے، مگر وہ اس کے اندر ہی اندر گن کی طرح کھاتے کھاتے مریض کی صحت، تندرستی اور اس کے لیے حسن کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی بشاشت چند روز میں ہی رخصت ہو جاتی ہے، لہٰذا اپنی بے زبان عورتوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور ان کی صحت کی قدر کرو۔ عورتوں کی امراض تو اس قدر ہیں کہ جن کا بیان بہت ہی طویل ہے، تو ضخامت کی کئی کتابوں میں بھی ناکافی ہے، لیکن یہاں ایک ان کے امراض کا ذکر کیا جائے گا جو کہ عام طور پر صفحے نازوں کی دنیا میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ عزم موقع محل انشاءاللہ تعالی ہم پھر بھی اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو وہ مرض ہے جس کو عام زبان میں بولا جاتا ہے لکوریا، اس کو طب کی زبان میں سیلان الرحم کہتے ہیں، یعنی رحم کی جریان، رحم کی سیلان کہتے ہیں، سیلان الرحم کہتے ہیں۔ عام مشہور نام اس کا
جو ہے وہ لیکوریا ہے۔ تو اس میں سفید رطوبت عورت کی رحم سے جاری رہتی ہے، گویا کہ عورتوں کا جنین ہے۔ جس طرح مردوں کو جنین کسی کام کا نہیں چھوڑتا، اس طرح عورتوں کو یہ بیماری زندہ رگور بنا دیتی ہے۔ بدن سوکھ کر کانٹا بن جاتا ہے، کمرے میں میٹھا میٹھا درد اور سر دکھتا رہتا ہے اور دل دھڑکتا رہے۔ بعض اوقات اندام نہانی میں خارش بھی ہونے لگتی ہے، بھوک بند اور غذا ہضم نہیں ہوتی، بدن ٹوٹتا رہتا ہے۔ اگر علاج ہو جائے تو صحت، ورنہ بسا اوقات مریضہ دق میں مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی بخاروں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، انتہائی خوفناک مرض ہے، پوری دنیا میں اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، عالمگیر مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے لیکوریا۔ تو اس کے علاج میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ عورت کی صحت، خواتین کی صحت، ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، تو ان کی صحت کو برباد کر دینے والی بیماری ہے، تو اس کے علاج میں کبھی غفلت نہ برتیں۔ تو اس کا انشاءاللہ تعالی میں خاص الخاص اپنا ایک مجرب نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو لیکوریا کو چند خوراکوں میں نست و نبود کر دیتا ہے۔ لیکوریا دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اپنے سینے کا راز، گوہر نیاب اور قیمتی جوہر آپ کی نظر کرتے ہیں، قدر جانیے گا۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ذرا ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ نے لینی ہے موسلی سفید 1 تولہ، یاد رکھیے گا، مائیں 1 تولہ، موسلی سفید 1 تولہ، مائیں 1 تولہ، کمر کس 1 تولہ، سنگ جراحت 1 تولہ، ماجو 1 تولہ، گل داوا 1 تولہ، لود پٹھانی 1 تولہ، شب یمانی 1 تولہ، یعنی شب یمانی کہتے ہیں پھٹکری کو۔ تو مصری کوزہ آپ نے لینی ہے 200 گرام اور پھلی ککڑ آپ نے لینی ہے 8 تولے۔ یہ نسخہ ہے۔ ناظرین کرام، پھر دوبارہ سن لیجئے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ موسلی سفید 1 تولہ، مائیں 1 تولہ، کمر کس 1 تولہ، سنگ جراحت 1 تولہ، ماجو 1 تولہ، گل داوا 1 تولہ، لود پٹھانی 1 تولہ، شب یمانی یعنی پھٹکری 1 تولہ۔ تو مصری کوزہ 200 گرام اور پھلی ککڑ جو آپ نے لینی ہے وہ 80 گرام۔ تو یہ نسخہ ہے۔ تمام چیزوں کو انتہائی اچھی طرح بریک پیسنا ہے، بریک چھنی سے چھاننا ہے، ان کو کوٹ پیس کر بریک چھنی سے چھاننے، بس دوا تیار ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا آپ نے کرنا کیا ہے کہ بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں، تب بھی بہتر ہے، نہیں تو جو چائے کا چمچ ہے وہ اس کی آدھی خوراک ہے، یعنی 1 ماشا یا 1.5 ماشا اس کی خوراک ہے۔ صبح نہار منہ آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہے، یعنی خواتین نے نہار منہ یعنی صبح خالی پیٹ اس کو دودھ کے ساتھ، جو چائے والا چمچ ہے اس کی آدھی خوراک ہے، تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں لیکوریا دور ہو جائے گا، لیکوریا کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ استعمال کریے گا، دعائے خیر سے یاد کریے گا۔ بہت ہی گوہر نیاب ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، تو اپنے خاندانی خاص و خاص نسخے ہیں جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں اس چینل سے آپ کی خدمت میں۔ تو ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو میں ہم کالج ارکان پر بات کریں گے، اس کا مجرب المجرب نسخے آپ کی خدمت میں کریں گے، خون کی کمی کو بیان کریں گے اور مجرب المجرب نسخے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس طرح اعصابی کمزوری ہے تو معدے کی جملہ مراد ہے، جگر کی جملہ مراد، ان سب پر بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، اور ان کے خاص الخاص مجربات اور علاج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ سب کچھ آپ دیکھ سکیں گے اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مزید حکماء قدیم کے اقوال، ان کے مالجاتی واقعات اور ان کے گہری فکر جو امراض کے دفع کے لیے ہے، اور ان کا جو یہ فن طب ہے اس پر جو ان کے ملفوظات ہیں، انشاءاللہ تعالی سب آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ انتہائی زمودہ نسخے
اور اپنے مجرب المجرب خاص الخاص اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، قدر جانیے گا۔ اللہ حافظ۔